صحیح بخاری شریف کی 400 نمبر یہ روایت ہے۔ عن جابر بن عبداللہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفلی نماز پڑھتے تھے۔ وہ آپ پہلے قبلے کی طرف منہ کر لیتے، پھر سواری جہاں بھی منہ کرتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسی حال میں اپنی نماز جاری رکھتے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، جب فرضی نماز پڑھنی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اتر آتے، تو سواری سے نیچے اتر کر آپ فرضی نماز پڑھتے تھے۔ تو نفلی نماز سواری کے اوپر جائز ہے، وہ کوئی بھی سواری ہو، قبلہ رخ بندہ منہ کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ سواری جدھر مرضی جائے تو نماز جو ہے وہ نفلی نماز ہو جائے گی، اس کی اجازت ہے۔ تو اس میں سجدہ اور رکوع صرف اشارے کے ساتھ ہے۔ 401 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 رکعتیں پڑھا دی یا 4 پڑھا دی۔ تو پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کچھ کمی یا زیادتی ہوئی ہے یا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جو ہے اپنے مسلے کی طرف گھومے، یعنی پھرے، تو آپ نے سجدہ سہو کیا، یعنی 2 سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیری۔ تو آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا بشر ہوں، تو اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، تو اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں پہلے بتا دیتا، تو اس لیے میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، اس لیے اگر بھول جاؤ تو تم یاد کروا دیا کرو۔ تو آپ نے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اس کو وسوسہ لگ جائے، یعنی اس کی نماز میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، اس کی جس بات پر اس کو یقین ہونا، یعنی اگر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو پھر اس کو جس بات پر یقین آ جائے کہ یار میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، جس پر اسے یقین ہو اس کو بنیاد رکھ لے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، تو شک جو ہے وہ اس کو ختم کر دے۔ یعنی اگر یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو پھر 4 کو جو شک ہے چوتھی والی جو ہے وہ چھوڑ دے، 3 پر یقین رکھے پھر 4تھی پڑھے۔ تو اس کے مطابق پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد سجدہ سہو کر لے، کیونکہ وہ شیطان کو جو ہے وہ خاک آلود کر دیتا ہے سجدہ، کیونکہ ظاہر بات ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے شیطان بار بار بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس وجہ سے بندے کو نماز بھول جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ سجدہ سہو کرے گا وہ شیطان کا ناک خاک آلود کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت